الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بے بہا ان گنت تعریفیں اسی ایک ذات کے لیے جو ہر تعریف کے لائق اور قابل. لا تعداد درود و سلام خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الکائنات، سید الاولین والآخرین،
آقائے دو جہاں محبوب کون و مکان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے دل کی گہرائیوں سے ہزار بار دعائیں ان علماء ان اولیاء کے لیے جن کی محنتوں کے صدقے اللہ نے پورا دین ہمیں نصیب فرمایا۔ اس پورے دین پر پورا ہو کر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے ساتھی زور سے آمین کہہ دیں۔ بہت کچھ آج کہنے کو سوچا ہوا تھا، انشاءاللہ میں اپنی اس بات پہ بھی آؤں گا۔ کل پرسوں پشاور کے قریب چار سدہ کی باچا خان یونیورسٹی میں ناگہانی ظالمانہ جو حادثہ رونما ہوا، اللہ ان ظالموں کو اپنی قدرت کے مطابق، قانون کے مطابق، طاقت کے مطابق سزائیں دے، اور اللہ بے قصور مرنے والے طلباء کو، اساتذہ کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو زخمی ہیں، جو ہسپتالوں میں ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ 1 سال پہلے پشاور میں معصوم بچوں کے اسکول پر حملہ ہوا۔ 1 سال 1 مہینے کے بعد اس یونیورسٹی پر حملہ ہوا۔ اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک ہم اپنے دشمن نہیں جان سکے، ہم آج تک اپنے دشمن نہیں پہچان سکے۔ جس امت کا دین، جس قوم کا مذہب بنیاد یہ ہو اقرا پڑھو، جس امت کے نبی نے امت کو کہا ہو کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک پڑھو، ہمارا دشمن ہماری انہی تعلیم گاہوں کو، پڑھنے اور پڑھانے کی جگہ کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ اور ہم آج تک اپنے اس دشمن کو نہیں جان سکے۔ اللہ ہمارے ملک کو خاص طور پر اور دنیا کے دوسرے مسلمان ملکوں کو بھی اللہ پاک محفوظ رکھے۔ مسلمانوں کے لیے کیا، دوسرے انسانوں کے ملکوں کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے، اس لیے کہ فتنہ اور فساد صرف مسلمان کے ملک میں گناہ نہیں بلکہ کفار کے ملک میں بھی گناہ ہے۔ جو ملک ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہو، اس ملک میں فتنہ اور فساد برپا کرنا تو اور بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد ملتا ہے، جس ملک میں رہو اس ملک کے قانون کا خیال رکھو۔
اس لیے کہ جس طرح تمہارا ایک قانون ہے اسی طرح ہر قوم کا ایک قانون ہے۔ وہ قانون بنانے والے انسان ہوں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، کوئی بھی ہوں، اس ملک میں ہر رہنے والے پر اس ملک کے قانون کی پاسداری کا خیال کرنا یہ عام کسی آدمی کی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ گزشتہ دنوں سعودی عرب نے ایک فتنہ برپا کرنے والے ایک شخص کو سزائے موت دی جو ان کے ملک میں فتنہ برپا کر رہا تھا۔ تو ساری دنیا میں ایک مذہب کے نام پر فساد کھڑا ہوا۔ یہ اس ملک کا داخلی معاملہ ہے، اس ملک کا قانون ہے کہ جو اس ملک کے قانون سے ٹکرائے گا اس کی سزا موت ہے۔ ہمیں اس ملک کے قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ پھر جو کچھ فساد بپا ہوا اس پر دکھ ہوا کہ مسلمانوں کے دو فرقوں کے نام پر کہ یہ اہل سنت ہیں اور یہ اہل تشیع ہیں، ایک فرقہ بپا ہو، فتنہ بپا ہو گیا، جس سے چھوٹا سا بھی مسلمان ہو اس کو دکھ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کن حالات میں ہیں اور کون سے حالات ہمارے سروں پہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم شیعہ سنی کے فساد میں اپنے آپ کو جھلسا بیٹھے تو یہ جنگ، یہ لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ ہر مسلمان کی، محراب والے کی، منبر والے کی، عام مسلمان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اپنی ملت کو اور دنیا کو، یہ ایک فتنہ ایک شیطانی داعش کے نام پہ دنیا میں پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں کا سر کاٹنا بے قصور، قصور بھی ہو تو کسی مسلمان کو جلانا، کسی مسلمان کے ٹکڑے کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دکھ ہوتا ہے کہ یہ ساری شرارتیں اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، اور گولی چلانے والا بھی کہتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، وہ معصوم بچوں کو گولیوں کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ کون سے اللہ کا حکم ہے، یہ کون سے دین کا حکم ہے، کون سے رسول کا حکم ہے، ہمیں آج تک کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے لیے آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنے آپ کو ان فتنوں سے دور رکھیے، اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچا کے رکھیے جو ملک و ملت اور انسانوں کو آپس میں لڑانے میں لگے ہوئے ہوں، اور جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے قانون کا احترام کرو۔ یہ ملک جس میں آپ اور میں رہتے ہیں، میرا خیال ہے آپ بھی میری اس بات کی تائید کرتے ہوں گے کہ جتنا آپ یہاں پرسکون ہیں، آپ دنیا میں کہیں ایسے پرسکون نہیں ہیں۔ رات کے 2 بجے بھی آپ محفوظ ہیں، رات کے 4 بجے بھی آپ محفوظ ہیں۔ آپ کی جوان بچی، آپ کا جوان بچہ رات کے 3 بجے بھی نکل کر مارکیٹ میں دکان پہ جاتا ہے تو اس کی عزت محفوظ ہے، وہ خراب نہ ہو تو کسی کو جرت نہیں اس پہ ہاتھ ڈالے۔ لیکن اگر ہم مسلمان ایسے ملک میں بھی فتنہ اور فساد بپا کرنے پہ تل جائیں تو پھر ایسے اسلام سے، ایسی مسلمانی سے کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دوستو، جو ملک آپ کو سب کچھ دیتا ہے، جس ملک میں آپ کو سکون ہے، یہ سکون آپ کو اپنے ملکوں میں نہیں ہے۔
تو کم از کم اور نہیں تو اس ملک کے سکون کا، قانون کا انسان کو ادب اور احترام ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اسے کرنا چاہیے۔ بس میں نے آپ کو یہ نصیحت کرنی تھی۔ اگلی بات میں اپنی شروع کرتا ہوں کہ گزشتہ جمعہ میں بات کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ لوگوں نے آ کر 3-4 سوال کیے۔ سوال کرنے کی نیت بھی شریعت دیکھتی ہے۔ آپ کسی سے دین کا مسئلہ بھی پوچھو تو نیت صاف کر کے پوچھو۔ نکاح طلاق کے، نماز کے، روزے کے، حج زکوٰۃ کے، غسل کے، نہانے کے، پینے کے آپ مسئلے پوچھیں تو نیت کو صاف کر کے علماء سے پوچھا کریں، اور یہ نیت کر کے مسئلہ پوچھا کریں کہ میری اصلاح ہو جائے، میری بھلائی اور میرا فائدہ ہو جائے، نہ یہ کہ میں اس مولانا کو تنگ کرنے کے لیے، زچ کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے مسئلہ پوچھوں، اور دوسری بات کہ میں آج اس مولانا سے مسئلہ پوچھوں، کل دوسرے سے پوچھوں، پرسوں تیسرے سے پوچھوں، چوتھے دن میں چوتھے مولوی کے پاس جا کر مسئلہ پوچھوں، تو یاد رکھیے آپ کو کبھی زندگی بھر مسئلہ نہ سمجھ آئے گا، نہ اللہ پاک کی طرف سے عمل کی توفیق ہوگی، اس لیے کہ یہ دین کے مسئلے کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ جس عالم پر آپ اعتماد کرتے ہیں اس نے جو کہہ دیا بس اس پر اعتماد کر لو۔ اس نے غلط کہا، اس نے صحیح کہا، اللہ جانے اور وہ جانے۔ اس سے امت میں فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست نے آج ایک صبح بڑی عجیب بات کہی، میں آپ سے بھی شیئر کروں گا اس بات کو، اور میرے دل کو لگی۔ اس نے کہا قاری صاحب ایک بات بتاؤ یار، ہر جگہ توحید کانفرنسیں ہوتی ہیں، میلاد کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیرت کانفرنسیں ہوتی ہیں، عظمت صحابہ کی کانفرنسیں ہوتی ہیں، عظمت اولیاء کی کانفرنسیں ہوتی ہیں، کیا کبھی کسی نے سچ بولنے کی بھی کانفرنس کی ہے کسی عالم دین نے؟ کبھی کسی عالم دین نے حلال کھانے کی کانفرنس بھی کی ہے کہ حلال کس طرح کھانا ہے؟ کبھی کسی عالم دین نے امر بالمعروف کانفرنس بھی کی ہے کہ لوگوں کو سچائی کی دعوت دی جائے؟ کبھی کسی عالم نے نہی عن المنکر برائیوں سے روکنے کی کانفرنس بھی کی ہے کہ مسلمانوں کو روکا جائے کہ یہ چیزیں گناہ ہیں؟ کبھی کسی مسلمان نے طہارت اور پاکیزگی کا مسئلہ پوچھنے کی جگہ علماء چاہیں کہ طہارت اور پاکیزگی کا کانفرنس کریں، کبھی کسی نے یہ کی ہے؟ کبھی کسی عالم دین نے نکاح شادی طلاق پر بھی کانفرنس کی ہے کہ اس امت کو نکاح طلاق کے مسئلے بتائے جائیں؟ کبھی کسی عالم دین نے اس مسئلے پر بھی جلوس نکالا ہے کہ لوگوں کو حلال کی ترغیب دی جائے؟ میلاد کے نام پر تو جلوس نکلتے ہیں، سیرت کے نام پر تو جلوس نکلتے ہیں، محرم کے نام پر تو جلوس نکلتے ہیں۔ کوئی عالم دین باہر سے آتا ہے پاکستان تو ایئرپورٹ پر ہزاروں بندہ اس کا استقبال کرنے کو جا رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ کشمیر فتح کر کے آیا ہے، پھولوں کے ہار گلے میں۔ بھئی کس لیے؟ کینیڈا امریکہ سے آنے والا بندہ بھی جلوسوں کے بغیر ایئرپورٹ سے اپنے گھر نہیں آتا۔ کوئی پوچھے کہ کیا تم کشمیر فتح کر کے آ رہے ہو؟ کیا کبھی کسی عالم دین نے ان چیزوں کی بھی جلوس نکالے کہ لوگوں حلال کھاؤ؟ کبھی کسی عالم دین نے طہارت اور پاکیزگی کی کانفرنس بھی کی ہے کہ لوگوں پاک کس طرح ہونا ہے؟ میں نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا یار بات تو تیری وجہ ہے کہ ہم نے کبھی ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دی، لیکن الحمدللہ میں نے کہا بھئی میں تو اپنے جمعے کے خطبے میں 1000 بار یہ باتیں الحمدللہ درمیان میں کہہ دیا کرتا ہوں۔ میرا تو وہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ میں مولویوں اور ذاکروں کی طرح قصہ اور کہانی لے کر اسی پرواز کرتا رہا کروں اور لوگوں کو جی بسم اللہ، واہ واہ سبحان اللہ یہی کہلاتا رہوں۔ میرا تو یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کا کیا خیال ہے کہ اس آدمی کی یہ بات ضائع کرنے کے قابل ہے کہ کبھی منبر سے، کبھی مصلی سے، کبھی مسجدوں سے، کبھی روڈوں پر ان چیزوں کی بھی کسی نے کانفرنس کی ہے کہ مسلمانوں تم نے حلال کیسے کھانا، تم نے پاک کس طرح ہونا ہے؟
کبھی بیویوں سے کہا گیا ہے کہ خاوند کے حقوق کیا ہیں، کبھی خاوندوں کو بھی کہا گیا ہے کہ بیویوں کے حقوق کیا ہیں، اس پر بھی کسی نے کانفرنس کی؟ ماں باپ کے حق تو ہم سارے بیان کرتے ہیں، کبھی کسی نے یہ بھی کانفرنس کی ہے کہ اولاد کا حق ماں باپ پر کیا ہے؟ میرے دوستو، یہ چیزیں میرے اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی ہیں کہ آج ہماری قوم کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم انہی مسئلوں کو لے کر کھڑے ہوئے، انہی باتوں کو لے کر کھڑے ہوئے۔ جن چیزوں کا اللہ نے ہم سے پوچھنا ہی نہیں، میں کہا کرتا ہوں آپ حضرات سے، جن چیزوں کا اللہ نے ہم سے پوچھنا ہی نہیں، ہم مسئول ہی نہیں جن چیزوں کے، ان چیزوں کے پیچھے تو ہمارا دماغ دوڑ رہا ہے، اور جن چیزوں کا اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے، ہم نے جواب دینا ہے اللہ کو، کیا ہم نے کبھی ان چیزوں پر بھی غور کیا؟ سوال کی نیت صحیح ہو تو سوال سمجھ آتا ہے، لیکن اگر نیت کے اندر ہی فتنہ اور فساد ہو تو انسان اپنی منزل پہ کبھی نہیں پہنچ پاتا۔ ضد جو ہوتی ہے نا، ضد، یہ بڑوں بڑوں کے گھر تباہ کر دیتی۔ ضد کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے۔ ضد، انا، اپنی منوانا۔ ایمان والو، میں نے کئی بار آپ سے کہا ہے کہ ایمان کے معنوں میں، ایمان کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ مان کر چلنے والا، منوا کر چلنے والا ایمان کا معنی ہی نہیں ہے۔ مان کے چلنے والا اللہ اور رسول کی اور بڑوں کی، وہ مومن ہوتا ہے۔ جس کے اندر منوانے کی عادت پڑ جائے، یہ تو خدائی کا دعویٰ ہے کہ میری مان کے چلو۔ جب انسان اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر گھر تباہ و برباد ہوتا ہے۔ آپ اور میں گھر کے اندر بھی بیویوں کو، بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو آرڈر کر دیتے ہیں، بس میری بات آخری ہے، میری بات پر کسی نے بات نہیں کرنی۔ بھائی، یہ دعویٰ صرف اللہ کا ہے، اللہ ہی کی بات آخری ہوتی ہے۔ مجھ سے بھی بڑے عقل مند بیٹھے ہیں، پھر ان سے بھی بڑے عقل مند ہیں، پھر ان سے بھی بڑے عقل مند ہیں، آپ سے بھی بڑے عقل مند ہیں، پھر ان سے بھی بڑے عقل مند ہیں۔ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کی بات آخری ہے؟ آخری بات تو صرف میرے اللہ کی ہوتی ہے۔ فتنہ فساد گھر میں اس بات سے شروع ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر یہ فتنہ پیدا ہو جائے کہ منوا کے سب کو رکھنا ہے، وہ گھر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، میری ایک درخواست ہے آپ سے کہ ماننے کی عادت ڈالیے کہ میں اپنے بڑے کی، اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلوں۔ آمین کہتے ہیں کہ کسی بزرگ نے اپنے مریدوں کو خلافتیں تقسیم کی، تو جب خلافتیں دے چکے تو مریدوں کو بٹھایا، کہا کہ میری 2 نصیحتیں پلے باندھ لو، آج کے بعد تم پیر بن جاؤ گے، اس لیے کہ تمہیں خلافت مل گئی، سر پہ پگڑی باندھ دی گئی، تو 2 نصیحتیں ہیں۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا۔ خلیفے بڑے حیران ہو کے کہنے لگے، حضرت ہم تو آپ کے بیت اور آپ کے مرید اور آپ کے خلیفہ ہیں، ہم خدائی کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا ہر بندہ خدائی کا دعوے دار آج کل ہو گیا ہے۔ کہا پیر صاحب ہم سمجھے نہیں۔ کہا کہ جب بندہ یوں کہتا ہے کہ میری بات آخری ہے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے، آخری بات صرف خدا کی۔ جب بھی کوئی سچی بات کہے سر کو جھکا دو، بس۔ اور اگر وہ غلط بھی کہہ رہا ہے، تم صحیح ہو تو بھی سر کو جھکا دو، جی بسم اللہ، چپ کر کے چل دو۔ اگر سامنے سے آپ لوگوں نے ہیل و حجت، کیل و کال شروع کر دی، کیوں؟ تو لڑائی ہو جائے۔ یہ فتنہ اور فساد کا زمانہ نہیں، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرنا۔ خلیفوں نے کہا حضرت نبی کا دعویٰ کرنے والا تو کافر ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ختم نبوت کے مسئلے کو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
بھلا ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں نبوت کا؟ تو کہنے لگے آج ہر بندے کے اندر یہ فتنہ پڑ گیا ہے دل میں کہ وہ نبی کا دعویٰ ہونے کا کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو وہ نبی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کہا حضرت وہ کیسے؟ کہ کہا کہ جب تم یہ سمجھو کہ لوگ میرے پیچھے چلیں، پیچھے چلنے کا حکم صرف نبی کے پیچھے چلنا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلیں، یہ نبوت کا دعویٰ ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے پیچھے چلو تو یہ میری نبوت کا دعویٰ ہے۔ آپ اپنی اولاد سے کہیں کہ ہمارے پیچھے چلو تو یہ آپ کی نبوت کا دعویٰ ہے۔ کوئی عالم دین اگر یوں کہتا ہے کہ میری مان کے چلو بس میرے پیچھے چلنا، یہ نبوت کا دعویٰ ہے۔ میرے دوستو، یہ دعویٰ صرف نبی کر سکتا ہے، اس لیے کہ نبی ہی ہوتا ہے جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ جتنا بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، یہ ناممکن ہے کہ اس کی ہر بات سچی ہو۔ حتیٰ کہ میرے اور آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا کہ میری کوئی بات اگر تمہیں قرآن و سنت کے خلاف لگے تو اس بات کو اٹھا کے دیوار پہ مار دینا۔ میرا یہ کوئی دعویٰ نہیں کہ میری ہر بات قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ ہو سکتا ہے میں بھی انسان ہوں کہ میری کوئی بات ایسی ہو جو قرآن و سنت سے ٹکرا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرا جائے، تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا۔ توجہ ہے؟ بس یہ نصیحتیں آپ سے کرنی تھی۔ اگلی بات کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ سوالات لے کے آئے، اور سوالات کرنے کی نیت خراب تھی، نیت صحیح نہیں تھی، فتور تھا نیتوں میں کہ جواب آئے گا نہیں، تو لہٰذا ہم نعرے لگائیں گے کہ نبی کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، اس کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ سمجھتے وہ بھی تھے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے، غیب کی باتیں اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی مرضی ہوتے ہیں نبی کو بتا دے، نہ بتائے اللہ کی مرضی، بتا دے اللہ کی مرضی۔ آپ کا بھی کبھی کو بندہ عقیدہ خراب کرنا چاہے، وہ یوں کہے کہ غیب کی باتیں پیر فقیر جانتے ہیں، تو کہہ دیا کرو میرے دوستو اللہ بتا دے تو ٹھیک، اللہ نہ بتائے تو ان کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ خزانہ غیب کا صرف اللہ کے پاس ہے، بلکہ خزانے کی بھی چھوڑیے، قرآن تو یوں کہتا ہے کہ اس خزانے کی جو چابیاں ہیں وہ بھی اللہ کے پاس ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، غیب کے خزانے کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں۔ کوئی یوں نہ کہے کہ چلو خزانے تو اللہ کے پاس ہیں لیکن چابیاں ان کے پاس ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ چابیاں بھی میرے پاس ہیں۔ کسی ولی، کسی نبی، کسی پیر فقیر کے پاس خزانے کے غیب کے خزانے کی چابیاں بھی نہیں ہوتی، چابیاں بھی اللہ اپنے قبضے میں رکھتا۔ یہ قرآن کی بات ہے، یہ کسی ملا ملونٹے کی بات نہیں۔ نبی کو زج کرنے کے لیے، نبی کو پریشان کرنے کے لیے۔ اور قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے کہ میرا نبی جب یہ تجھے پریشان کرنے لگے تو میرے سوا کون ہے تیرا سہارا ہوگا، پھر میں تیرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اللہ پھر قسم کھاتے ہیں قرآن، مجھے اپنی قسم ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ ایک جگہ کہا مجھے تیری عمر کی قسم میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے تیری زندگی کی قسم میں تیرے ساتھ ہوں، پھر میں تیرا پہرے دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، گزشتہ جمعہ میں نے بات کر دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل تمہارے سوالوں کا جواب دے دو۔ آپ نے سوچا کہ کل تک جبریل آئے گا، جبریل میرے ان سوالوں کا جواب جو انہوں نے کیے ہیں مجھے جواب مل جائے گا تو ان کو دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا کل تمہیں جواب دو۔ وہ دوسرے دن آئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ دوسرے دن تک بھی جبریل نہیں آئے۔ یہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عقیدہ دے رہا ہے جو میں نے پہلے کہا کہ چابیاں اسی کے پاس ہوتی، نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا بھائی کل بتاؤں گا۔ وہ چلے گئے، پھر دوسرے تیسرے دن آئے، جبریل نہیں آیا۔
16 दिन گزر، اسی طرح کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ اور اللہ کی شان ہے کہ ان 16 دنوں میں ایک بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ نے یہ لفظ نہیں آنے دیا انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ یہ بھی اس کی مرضی، یہ بھی اس کی مرضی۔ جو نبی ہر بات پر انشاءاللہ کہے، جو نبی ہر بات پر اللہ کا نام لے کے بات کرے، اسی نبی کو انشاءاللہ 16 دن اللہ نے نہیں یاد کرایا۔ 16 دن کے بعد شام کو ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا کہ یہ جو کہتا ہے میں نبی ہوں، روز ہم سے وعدہ ہوتا ہے کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، اس کی کل آئے گی کب؟ معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کا سچا نبی نہیں ہوتا تو ہمیں بتا دیتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب چلتے چلتے اس مذاق کی بات حضور کے کان میں بھی جا پہنچی کہ مکے کے اندر یہ باتیں شروع ہو گئی۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھا، ساری رات روتے گزاری کہ اللہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں پر یہ برداشت نہیں کہ لوگ کہیں کہ تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا۔ اب اللہ پاک نے 17ویں دن جبریل کو بھیجا۔ جبریل کو بھی یہ وحی دے کے بھیجی کہ جا کر میرے نبی کو یوں کہے کہ آج کے بعد کسی سے وعدہ کرنا تو انشاءاللہ کہہ کے وعدہ کرنا، آپ میرے اتنے بڑے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام نبی، جب میں نے کسی جگہ اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو الگ نہیں کیا، پھر جتنا کوئی بڑا ہو، جتنا کسی کا زیادہ تعلق ہو، پھر روٹھنا، راضی ہونا، ناراض ہونا پھر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آئندہ کسی سے یوں نہیں کہنا کہ کل میں یہ بات کروں گا۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں کہنا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا۔ یہ کہا تو اللہ کے نبی کو گیا، لیکن سبق قیامت تک آنے والی امت کو دیا گیا کہ تم لوگ بھی جب کسی سے کوئی بات کرنا وعدے والی تو پھر اس میں انشاءاللہ ضرور رکھنا کہ اگر اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کی مشیت ہوگی، اللہ کی چاہت ہوگی تو یہ کام ہو جائے گا، اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو کام نہیں۔ اب اللہ پاک نے ان سوالوں کا جواب دیا جو میں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے کہ نحن نقص علیک، ہم تجھے قصہ سناتے ہیں، ہم تجھے قصہ بتاتے ہیں، ہم تجھے وہ بات بتاتے ہیں یہ جو پوچھنے آئے ہیں۔ میں بتاتا ہوں پھر ان کو بتا دیا۔ میں قرآن پہ کبھی کبھی بڑا غور کرتا رہتا ہوں، آپ کو بھی اللہ غور کی توفیق دے، آمین کہہ دے۔ اللہ علماء کی قبروں پر رحمتیں کرے۔ علماء نے بڑی باتیں لکھی کہ اللہ ڈائریکٹ بھی تو ان کو کہہ سکتا تھا، سوالوں کے جواب اللہ دے دے، لیکن اللہ کہتے نہیں، نحن نقص علیک، پہلے ہم تجھے بتاتے۔ اس لیے کہ تیری بات ہے، تیرے اوپر سوال آیا۔ یہ عجیب طریقہ ہے قرآن کا۔ دوسری طرف کہیں آتا ہے قل هو اللہ احد، کہیں آتا ہے قل اعوذ برب الفلق، کہیں آتا ہے قل اعوذ برب الناس، کہیں آتا ہے قل هو القادر، کہیں آتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ یہ باتیں اللہ کی ہیں لیکن اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تو کہہ۔
آپ قل هو اللہ احد نماز میں پڑھتے ہو نا، تو کبھی اس کا معنی پڑھو، قل تو کہے هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے. کیا اللہ خود نہیں کہہ سکتا؟ اللہ اپنی باتیں اپنے محبوب سے کہتا ہے میری تعریف تو کر. اور جب نبی پر سوال آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں تیرے اوپر سوال ہونے کا جواب میں دیتا ہوں، تیری شان میں بیان کرتا ہوں، میری تو کرتا رہے. تیری عظمت کو میں بیان کرتا ہوں، میری عظمت کو تو بیان کرتا رہے. دوست کی بات اگر دوست کی زبان سے نکلے تو وہ بڑی قیمتی ہوتی. آپ اپنی تعریف لوگوں کے سامنے کرتے رہیں تو کچھ نہیں ہوتا. آپ کی تعریف اگر آپ کا دوست لوگوں کے سامنے کرے تو اس کا کوئی وزن ہوتا ہے. آپ جتنی مرضی اپنی تعریف کرتے رہو کوئی وزن نہیں ہوتا. اس لیے اردو میں کہا جاتا ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. اور ایک اگلی بات اردو میں کہی جاتی ہے کہ دشمن کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی دوست ہوتا ہے. لوگ اس سے بھی دوستیاں پیدا کرتے ہیں صرف اپنے اس دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. پرانے وقتوں میں، آج کل تو لڑکی لڑکا خود ہی ایک دوسرے کو پسند کر کے قبول کر لیا، شادی جا کے کورٹ میں کر لی، ماں باپ نے نہیں مانا. پرانے وقتوں میں لڑکی لڑکے کا جب کہیں نکاح ماں باپ کرتے تھے تو سب سے پہلے لڑکے کے دوستوں سے پوچھتے تھے کہ یہ لڑکا کیسا ہے. دوستوں سے حقیقت کا پتہ چلتا ہے. شریعت بھی کہتی ہے کہ کسی کو جانچنا ہو، کسی کو پرکھنا ہو تو جن کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کو جانچو، ان کو دیکھو، ان کو پرکھو. اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اگر یہ بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو یقیناً برا ہوگا، اور اگر اچھوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو یقیناً اچھا ہوگا. اس لیے شریعت میں کہا جاتا ہے کہ صحبت اچھی رکھا کرو، دوستی اچھی رکھا کرو. جہاں معاشرے میں پہچان ہوتی ہے وہیں اللہ کے ہاں بھی یہی معیار ہوتا. حدیث کے اندر فرمایا گیا، جیسے اب واز ہو رہا ہے، آپ واز سننے آ گئے. ایک بندہ واز سننے نہیں آیا، وہ کسی کو ملنے آیا تھا، کوئی کام تھا، چابی لینی تھی، موبائل فون لینا تھا، کوئی نمبر لینا تھا. لیکن یہاں آیا، اس نے دیکھا کہ صاحب وہ بندہ تو یہاں بیٹھا ہے اور اس سے میں نے فلانی بات پوچھنی ہے. اب وہ جوتا اتار کر، اس گھر سے نہیں آ رہا کہ میں نے واز سننا، اس گھر سے نہیں آیا میں نے جمعہ پڑھنا، صرف اس گھر سے آیا کہ فلاں بندے کے ساتھ مجھے کوئی کام ہے. اب وہ آ کے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ کب یہ تھوڑا سا اس کی توجہ ادھر ہو، میں اس سے بات کروں. اتنے میں اللہ پاک کی طرف سے سارے بندوں کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے. یہ حدیث ہے. تو وہ بخشش کا اعلان کرنے والے فرشتے پوچھتے ہیں اللہ سے، اللہ یہ بندہ تو جمعہ پڑھنے نہیں آیا، یہ بندہ تو واز سننے نہیں آیا، یہ تو اپنے کام آیا ہے، کسی کو ملنے آیا ہے، کوئی بات پوچھنا ہے، اس کا کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی بخش دو، اس کو بھی بخش دو. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو ہے، اچھے لوگوں کی صحبت، کوئی بات نہیں. یہ نماز کی نیت سے نہیں آیا، یہ واز سننے کی نیت سے نہیں آیا، لیکن 2 منٹ اچھے آدمیوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، اس کو بھی بخش دو. یہ ہوتا ہے صحبت کا اثر. اسی کے الٹ دوسری حدیث کے اندر فرمایا گیا، توجہ دیں گے تو میری بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ جتنا بڑا گناہ ہوگا کسی کا، اللہ پاک قیامت کے دن بخش دے گا، وہ غفور الرحیم ہے. لیکن کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کا ایک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور وہ گناہ وہ ہے کہ جو زندگی میں گناہ کر کے توبہ کرنے کی بجائے دوستوں میں بیٹھ کر اپنے اس گناہ پر فخر کرتا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے،
مجال ہے، جرت ہے کسی کی میرا کچھ بگاڑ جائے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، اپنے دوستوں کو بیٹھ کر سناتا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے جو سننے والے بھی ہیں، جو کہنے والے ہیں، سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینکو، کہ یہ سن کیسے رہے ہیں اس کی بات کو۔ گناہ کرنا، پھر اس گناہ پر اکڑنا، پھر اس گناہ پر اترانا اور لوگوں کے سامنے اس گناہ کو فخر کے ساتھ بیان کرنا بیٹھ کر، یہ بری محفل۔ اور اچھی محفل کہ آپ نماز کی نیت سے نہیں آئے، آپ واز سننے کی نیت سے نہیں آئے، لیکن آپ 2 منٹ اپنے کام کے لیے آئے ہیں، کسی کو ملنے کے لیے آئے ہیں، بیٹھ گئے، تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کو بخش دو اور اس کو پکڑ لو کہ جو ایسے بندے کی ایسی بات کو بھی ہنس ہنس کے سن رہا ہے اور سامنے نہ روکتا ہے نہ اس کو ٹوکتا ہے۔ تو میرے دوستو، اچھی محفل پرانے وقتوں میں لوگ کہتے تھے کہ رشتہ جس سے کرنا ہے اس کے دوستوں کو دیکھو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو کہ کن کے ساتھ اٹھتا ہے اور کن کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، آپ میں سے بھی بیٹیوں والے ہوں گے۔ شریعت کے اندر یہ ہم سب کے لیے حکم ہے کہ جب ایسے موقع آئیں تو اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو کہ یہ اٹھتا بیٹھتا کیسے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک جہاں تعلق ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، پہلے تو ایک قانون دیا، ایک طریقہ دیا کہ آئندہ انشاءاللہ کے بغیر آپ نے بات نہیں کرنی، اور اگلی بات کہ میری باتیں تو کرتا رہے، اور جب تیرے اوپر سوال آئے گا تو میں کھڑا ہوں، پھر میں جواب دوں۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے بات کی تھی، ایک ہوتی ہے اسٹوری، کہانی، اور ایک ہوتا ہے قصہ۔ کہانی، اسٹوری وہ ہوتی ہے جس کا لب لباب، جس کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی۔ ہماری زبان میں دونوں چیزوں کو ایک ہی کہا جاتا ہے، لیکن قرآن میں جہاں یہ قصے اور کہانیاں آئیں، قرآن نے قصے کا لفظ کہا ہے، کہانی کا لفظ نہیں کہا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی قصہ کہا ہے، ان کے واقعے، اور اس واقعے کو بھی قرآن نے قصہ کہا ہے۔ اور اگلی بات میں نے گزشتہ جمعہ اسی بات پر ختم کی تھی کہ اللہ کی ذات بڑی عجیب ہے۔ وہ کبھی اپنی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میں، اور یہاں اللہ کہتا ہے ہم، نحنو، ہم، انا میں ہوتا ہے عربی زبان میں، نحنو ہم ہوتا۔ آپ اور میں جب بات کرتے ہیں تو ہم اور آپ یوں کہتے ہیں کہ میں نے یوں کہا، اللہ بھی ایسی کہتا ہے، اننی، بے شک میں، ان اللہ الغفور الرحیم، میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ وہاں اللہ پاک اپنے آپ کو میں کہتا ہے۔ اور جب قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا آیا تو وہاں بھی نحنو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں بھی نحنو کا اللہ استعمال صیغہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ قصہ بیان کریں۔ میں نے کہا تھا آپ حضرات کو کہ اس کی مرضی، وہ جو کہے، وہ اپنے آپ کو ہم کہے، اپنے آپ کو میں کہے، اس کی ذات ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہمیں حکم دیتا ہے کہ مجھے کس طرح ماننا ہے، تو ہمیں حکم ہوتا ہے جب مجھے پکارنا ہے تو مجھے تو کہہ کے پکارو، اللہ تو، اللہ تو میری سن۔ مجھے تمہاری زبان سے جب مجھے تم تو کہتے ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے، آپ مجھے تو کہیں تو مجھے غصہ آتا ہے، آپ اپنے ابا کو تو کہو تو غصہ آتا ہے، آپ اپنے استاد کو تو کہو تو غصہ آتا ہے، اور یہ دنیا کا طریقہ ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میرے لیے الگ طریقہ ہے، جب مجھے پکارنا ہے تو مجھے تو کہہ کے پکارنا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ جب مجھے تم کہہ کے پکارو گے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے کہو اللہ تو، اللہ تو، اللہ تو، اللہ تو۔ اس لیے میں کبھی کبھی آپ حضرات سے کہا کرتا ہوں کہ جب لوگ، ایک مسئلہ لوگوں نے بنا رکھا ہے، مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈھکوسلا ہے کہ جب نہانے لگو، کسی پر غسل فرض ہو گیا تو جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے بندہ پاک نہیں ہوتا۔
یہ لوگوں نے ایک مسئلہ بنایا. عورتیں تو خاص طور پر غسل خانے میں کھڑی نہا رہی ہیں، پلیتی کا نہانا، اندر کلمہ شروع کر دیتی ہیں، پہلا بھی اور دوسرا بھی. کیوں پڑھ رہی ہو؟ کہا پاک ہونا ہے. تمہیں کس نے کہا؟ کہ مسئلہ سنا ہے کہ جب تک بندہ کلمہ نہ پڑھے بندہ پاک نہیں ہوتا. پاک تو جب ہوگا بندہ جب غسل کے فرض پورے کرے گا، اور کلمہ پڑھنا تو غسل میں فرض ہی کوئی. اب بندہ ننگا کھڑا ہو اور کلمہ شروع کر دے، اندر پلیت بھی ہو اور کلمہ شروع کر دے کیا میں نے پاک ہونا ہے، تو یہ تو شریعت میں مسئلہ نہیں ہے. یہ تو کہیں مسئلہ نہیں. لیکن اللہ کی ذات بڑی عجیب. میں نے پہلے کہا کہ ٹوائلٹ کی طرف جا رہے ہو تو ہمیں حکم ہے اللہ کا نام لے کے جاؤ. ٹوائلٹ سے نکل رہے ہو تو ہمیں حکم ہے اللہ کا نام لے کے نکلو. شادی والا بیوی کے پاس جا رہا ہے تو اللہ کا نام لے کے پاس جائے. جب بیوی سے الگ ہوتا ہے تو بھی اللہ کا نام لے. اب کہو نا اللہ اللہ میں تو ننگا ہوں، میں ننگا ہو کر تیرا نام کیسے لوں آتے بھی جاتے بھی. تو وہاں حکم ہوتا ہے دیکھو میں نے ہی تو تمہیں بنایا ہے، کیسے بنے ہوئے ہو. میرے سامنے اگر ننگے ہو بھی گئے تو یہ ننگا ہونا نہیں اس لیے کہ تمہارے ہاں تو ایک بات مشہور ہے کہ حکیم سے پردہ کیا، ماں سے پردہ کیا اور بیوی سے پردہ کیا. اور ہونتے لوگ آکھتے نے پیر تو پردہ کی. پیر کے سامنے بھی ننگی ہو جاؤ، حکیم کے سامنے بھی ننگے ہو جاؤ، ماں باپ کے سامنے بھی ننگے ہو جاؤ، خاوند کے آگے بھی ننگے ہو جاؤ اور خاوند بیوی کے آگے ننگا ہو جائے. میرے دوستو اس طرح تو ایک دوسرے کے آگے ننگا ہونا تو حرام ہے. اور ایک اگلی بات کہہ دوں، ناراض نہیں ہونا، مرد مسلمان مرد کے آگے بھی ننگا ہو جائے تو حضور نے فرمایا اللہ کی اس پر لعنت ہوتی. یہ ڈیروں پہ گھومتے ہو، ننگے ہو کر کٹھے نہاتے ہو، ایک دوسرے کو دیکھتے ہو. لوگ کہتے ہیں اچھا عورتیں پھر ایک دوسرے کے سامنے، وہ کہتی ہیں پرواہ کوئی نہیں. شریعت کے اندر کہا گیا ان پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وہ مرد مرد کے آگے ننگا ہو یا عورت عورت کے آگے ننگی. ہاں ایک بیمار ہے، مریض ہے، تنہا انتہا کو پہنچ گیا تو ڈاکٹر کے سامنے اگر ننگا ہونا پڑ گیا تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں. اب ہم بھی غیر مسلموں کو دیکھا دیکھی کچھے پہن کے بازاروں میں نکلنا شروع ہو گئے. مسلمان کے لیے اس گوڈے کو ننگا کرنا گناہ ہے، حرام ہے. مسلمان کے لیے دوسرے مردوں کے سامنے اس گوڈے سے اوپر ننگا ہونا حرام ہے. لعنت ہوتی ہے اس پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی. ہاں گوڈے سے نیچے ہو تو کوئی بات نہیں. میرے دوستو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت بڑی ہیں، انہیں معمولی نہ سمجھا کرو. یہی حکم عورت کے لیے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو تمہیں بنانے والا ہوں، میں تمہاری ساری مشینری کو بنانے والا ہوں. بے شک شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سامنے بھی ننگے نہ ہو. لیکن ننگے ہونے کی صورت میں اگر اس وقت تم نے میاں بیوی ہو میرا نام لے لیا تو میں ثواب دوں گا، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا کہ اس وقت بھی تم نے مجھے یاد رکھا. ٹوائلٹ میں جاتے وقت نکلتے وقت بھی تم نے مجھے یاد رکھا. میں تمہیں سزا نہیں دوں گا بلکہ تمہیں اس پر انعام دوں گا. لیکن اس ننگے ہوتے وقت میرا نام تو لے لینا لیکن میرے نبی کا نام نہ لے لینا. یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اس وقت میرا نام تو لے لینا اس لیے کہ ساری مشینری کو بنانے والا میں ہوں، لیکن میرے ہاں میرے نبی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ میرے نبی کا نام لیتے وقت کم از کم اپنے آپ کو چھپا لینا، اس وقت ننگا نہیں رکھنا. نحن نقص علیک، ہم تجھے یہ قصہ سناتے ہیں کہ یہ جو پوچھنے آئے
اللہ اتنا بڑا مجمع تو تیرے سامنے ہے کوئی نہیں، اکیلا تیرا رسول ہے، پھر تو اکیلا یہ کیسے؟ آج کل کا خطیب، آج کل کا مولوی تو جب تک مجمع نہ لگا وہ تقریر نہیں کرتا، تو تیرے سامنے تیرا اکیلا نبی، تو اکیلے نبی کو قصہ سنائے گا؟ تو عجیب قرآن کے الفاظ ہیں، جب معنی پہ بندہ غور کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اکیلا ساری دنیا پہ بھاری ہے، ساری دنیا اس کے قدموں کے نیچے ہے، میں نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے، یہ سب سے بھاری ہے۔ اور آج یہ تمہیں تنہا نظر آ رہا ہے، اکیلا نظر آ رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ دھرتی پر اسی کا نام ہوگا، اس کے سوا کسی کا نام نہیں ہوگا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نبا عربی کے اندر خبر کو کہتے ہیں، انبا خبروں کو کہا جاتا ہے جمع۔ جب ٹی وی کے اندر بھی عربی کی خبریں آتی ہیں تو شروع میں آتا ہے، جیسے ہمارے ہاں آتا ہے خبریں، وہاں آتا ہے الانباء، خبریں شروع ہو رہی ہیں۔ اللہ نبی کو خبر دیتا ہے، پھر نبی آگے خبر دیتا ہے۔ اگلا لفظ ہے بالحق، سچی پکی خبر، ہم قصہ تجھے دے رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی ہر بات سچی ہے، اللہ کی ہر بات پکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک کہتے ہیں کہ نہیں، کسی کو شک نہ ہو کہ شاید اللہ پاک بھی قصے ہی سنا رہا ہے، تو قصے کے اندر تو ملاوٹ ہوتی، کہانیوں کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، تو اللہ پاک بھی اس قصے کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ملاوٹ ہو۔ اب یوسف علیہ السلام کا جو قصہ قرآن بیان کرتا ہے، دنیا کی کتابیں آپ پڑھیں تو اس کے اندر کچھ اور ملتا ہے، لوگوں نے کہیں گھٹا دیا کہیں بڑھا دیا۔ قرآن چونکہ قصے کہانی کی کتاب نہیں، قرآن اتنی ہی بیان کرتا ہے جتنی دوسرے کے کام آنے والی چیز ہے۔ اگر قرآن قصے کہانی کی کتاب ہوتی تو پھر قرآن ہر چیز مثالیں مرچیں لگا کے ہمیں سناتا۔ قرآن مثالیں لگا کر بات نہیں کرتا، قرآن اسی بات کو بیان کرتا ہے جو آنے والے کے کام، سننے والے کے کام آنی۔ نبأہم بالحق، ہم تجھے سچی بات سناتے، اور ہمیں بھی کہا گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جس طرح تمہارا اللہ حق ہے، جس طرح تمہارا نبی حق ہے، جس طرح تمہارا دین حق ہے، جس طرح کلمہ حق ہے، جس طرح تمہارا قرآن حق ہے، مسلمان کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو حق بنائے، مسلمان کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو سچا بنائے۔ یہ چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ ہو مسلمان اور جھوٹا ہو۔ جھوٹ کفر کے ساتھ لگتا ہے، مسلمان کے ساتھ نہیں لگتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہو۔ آپ نے تو اتنے یقین سے بات کہی، فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب آپ اور میں اگر ابھی جمعے کے بعد جا کر بیٹھ کر سوچیں کہ قرآن تو یوں کہتا ہے، ہمارا نبی تو یوں کہتا ہے، ہم کتنے سچ بولتے ہیں اور ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں؟ دن میں ہم کتنے سچ بولتے ہیں، دن میں ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں؟ شام کو ترازو پہ رکھ لیں، سچ کتنے ہیں، جھوٹ کتنے ہیں؟ اچھا، کچھ مسلمان یوں کہتے ہیں، ایک مسئلہ بنایا ہوا کہ کافر سے جھوٹ جائز ہے۔ چلو مسلمان سے جھوٹ نہ بولے، کافر سے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ آپ کی اور میرے نبی نے تو کافروں سے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک آدمی نے کہا کہ صاحب کافروں کی عورتوں کے ساتھ زنا کرنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ کافر ہیں وہ۔ ارے بھائی، زنا زنا ہے، وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، انسان ہو یا جانور ہو، کوئی ہو، زنا زنا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، اس کے سر پہ چادر ڈالو۔ کہ مسلمان کی دکان سے جا کر سودا لو، پیسے نہ دو، نکل آؤ۔
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کے ساتھ تجارت کی، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا؟ کافروں کے ٹرینوں میں چڑھو، کافروں کی بسوں میں چڑھو، کوشش کرو پیسے نہ دیں۔ حرام خوری کی عادت، اور مزے کی بات ہے کہ یہ بات کہنے والے بھی عام مسلمان نہیں، مولوی ہیں، کہ کافروں کی عورتوں کے ساتھ زنا جائز۔ کیا تمہارے نبی نے یہی سکھایا؟ قرآن نے تو کہا کہ ایمان والے وہ ہیں وتواصوا بالحق، جو حق ہیں، حق بولتے ہیں، حق سنتے ہیں، حق پہ چلتے ہیں، حق والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم ہیں جو اپنے دین کو بھی مروڑتے رہتے ہیں، قرآن کو بھی مروڑتے رہتے ہیں کہ مسئلہ ہماری مرضی کا نکل آئے، ایسا مسئلہ قرآن میں نہ ہو جو ہماری مرضی کے خلاف ہو۔ تو فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کہنے کی، اللہ کی تو ہر بات سچی، لیکن پھر بھی اللہ پاک ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو، جب میں حق بات کرتا ہوں، جب میں سچی بات کرتا ہوں، تو تمہیں بھی چاہیے جو مجھے ماننے والے ہو، تم بھی سچی اور حق بات کرو۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی بقائے آئندہ جمعہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔